وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے بس میں تو صرف تمہید بن جاتا ہوں، تقریر ان سے سنیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مشتبہ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدس میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک خوش کر لیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم والحكم وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین سامعین ناظرین، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ذکر کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حفاظ کرام، قاری قرآن، عالم دین تھوڑے یہاں پر جمع بھی ہیں. میں بہت تو نہیں کہوں گا، تھوڑے ہی ہیں الحمدللہ، جن سے ایک کے بعد دیگر آپ ان کے اپنی مخصوص انداز میں نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے. تقاریریں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیے جب تک زندگی ہے، چونکہ یہ شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے. جب تک بندہ سنے گا نہیں تو سمجھے گا نہیں، جب سمجھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا. اس لیے علماء کرام کے قریب رہیے، قاری قرآن کے قریب رہیے اور آپ ان سے سنتے رہیے، سمجھتے رہیے اور عمل کی توفیق خدا سے حاصل کرتے رہیے. بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جو سمجھنے کی کوشش کیا، صرف دو چیزیں ہیں جس میں ساری چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں جس میں ساری چیزیں ہیں. قرآن کریم کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور جب ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق لیا، عہد و پیمان، اخذنا ہم نے لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے. کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم ہرگز عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہاں سے ایک بات ہو گئی، حقوق اللہ، اللہ کا حق. ایک بات. دوسری بات آگے. اب دیکھیے، بات جب چل رہی ہوتی ہے، میں سمجھانے کے لیے، یہ خود ہی سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ جب بات چل رہی ہو اور قاری خطاب صاحب کا ذکر ہو
اور اس کے فوراً بعد حافظ شاداب صاحب کا ذکر کیا جائے، قاری شاداب صاحب کا ذکر کیا جائے، اس کے فوراً بعد جناب قاری ناظم صاحب کا ذکر کیا جائے، تو یہ رب اور یہ تسلسل اور یہ کانٹیکٹ اہمیت بتاتی ہے، اس کو اور قریب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، 5ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام نبیین پر، والصدیقین، نبی کے بعد فوراً صدیقین کا ذکر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی عظمت والی شے ہے تو وہ صدیقین کا ہے، والشہداء، تو یہ ترتیب رب کی طرف سے ہے نا۔ اب آئیے میں اپنی جگہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اے بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اس کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب تسلسل اور ربط دیکھیے، کیا مطلب کہ بندوں کا، اللہ کا حق بندوں پر، اللہ کا حق بندوں پر، بندوں پر بندوں کا حق، اس میں سب سے پہلے اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد حسن سلوک کا ذکر اگر کیا گیا تو وہ والدین کے ساتھ کیا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم میری عبادت کے بعد دوسرا کوئی سب سے اچھا عمل تمہارے لیے اگر ہوگا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میری عبادت کے بعد اگر دوسرا سب سے اچھا عمل کوئی ہوگا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اب ذرا تسلسل اور ربط دیکھیے، وبالوالدین احسانا وذی القربی، وذی القربی، اور قرابت داروں سے۔ والدین کے بعد اگر حسن سلوک کرنا ہے تو اس سے سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ وذی القربی، قرابت دار، اور کیا والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ۔ اب یہ کانٹیکٹ دیکھیے، تسلسل دیکھیے، یہ سب کا حق بتایا جا رہا ہے، بندوں پر بندوں کا حق۔ سب سے پہلے اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے، اس کے بعد اگر ہے تو وہ قرابت دار رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا ہے تو یتیموں کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ مساکین کا ہے۔ یہ بندوں پر بندوں کا حق اور بندوں پر اللہ کا حق، یہ دو ہی چیز ہے، اس میں ساری چیزیں، یہ دو ہی چیزیں ہیں، اس میں ساری چیزیں۔ بندہ اسی پر عمل کرتا چلا جائے گا اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتا چلا جائے گا۔ اب آئیے، اب عام لوگوں کی بات آتی ہے، وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا، کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، کیا؟ حسنًا، اچھی باتیں، اچھی باتیں، خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں۔ جب لوگوں سے تم بات کرو، کلام کرو، تو اچھی اچھی الفاظ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، خوبصورت انداز میں، محبت بھرے لہجے میں، نرمی کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں اور گفتگو تمام کروں۔ والدین کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ذکر ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں،
वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। पता नहीं सही कुछ है? जी पिलाता हूँ, तुम उफ तक न कहो, लफ्ज़ उफ की तारीफ करो। ये उफ ये भी एक लफ्ज़ है, जब निकलता है ज़ुबान से, मुंह से, है ना। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मैं कुछ कहना चाह रहा था, फिर इस पर भी बात कर दूं कि अब बंदों का बंदों पर हक, उस पर बाद में कभी मौका मिला तो मैं उफ की तारीफ करूंगा इंशाल्लाह। बंदों पर बंदों का हक, तो बंदों पर बंदों का हक कब और कब तक रहता है, ये समझने की जरूरत है। बंदों का बंदों पर हक कब तक और कब रहता है? तो बिला तमहीद हमारा ईमानो ईकान है वो ये कि दुनिया में जो रिश्ते कायम हुए, दुनिया में जो रिश्ते कायम हुए, वो मौत के बाद रिश्ता मुनक़ता खत्म नहीं होता। ये खुश अकीदा मुसलमान का ईकानो ईमान है इस बात पर, दुनिया में जो रिश्ता कायम हुआ, बाप बेटे का, भाई भाई का, भाई बहन का, शौहर बीवी का, वो रिश्ता मरने के बाद, इंतकाल के बाद खत्म नहीं होता। जब रिश्ता खत्म नहीं होता तो उसका हक भी बाकी रहता। जब रिश्ता खत्म नहीं होगा तो हक भी बाकी रहेगा। ये बात ज़ाहिर व बाहिर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इसी नजरिए के तहत, इसी फिक्र के तहत आज ये प्रोग्राम है। कारी खत्ताब साहब के वालिद मुहतरम इस दुनिया से चले गए। कारी खत्ताब साहब को इस बात का इल्म है कि मेरे वालिद दुनिया से चले गए तो हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, गोया कि उसका हक बाकी है। जहां रिश्ता बाकी है वहीं हक भी बाकी है। फर्क इतना है कि उनकी खिदमत का तरीका बदल गया, उनकी खिदमत का तरीका बदल गया। जब तक वो हयात से हमारे सामने मौजूद थे, उनकी खिदमत का दुनियावी तौर पर जो रुसूमात, जो लवाजिमात थे वो किए जा रहे थे। अब वो दूसरी दुनिया में गए, आलम इस दुनिया से आलम बरज़ख में गए। वो भी एक दुनिया है। जब हमारा रिश्ता बाकी है तो हक भी बाकी है। गोया उनकी खिदमत करने का हम पर अभी भी हक है, खिदमत किया जाए। तो अब इस्लाम ने अनोखा तरीका दिया, खूबसूरत अंदाज दिया है कि देखो, इस्लाम जहां तुम्हें रिश्ते के ताल्लुकात को समझाता है, वहीं खिदमत करने का खूबसूरत अंदाज भी तुम्हें अता करता है कि अब जब दुनिया से चला गया तो हक ये है कि अब उनकी खिदमत इस तरह से होगी कि उन जिक्र की महफिल सजाकर, कुरान पाक, कुरान खानी का एहतमाम करके और औरादो वज़ाइफ करके, गुरबा व मसाकीन को खिला करके, मस्जिदों में ताउन करके, मदारिसे इस्लामिया में ताउन करके, तरह तरह की ये खिदमात के तरीके हैं। अब तुम यहाँ करो और इसाल यानी भेजना, सवाब उनको अपने वालिदैन के हक में भेज दो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी एक खिदमत का तरीका है और यही दुनिया से जाने के बाद खिदमत का इस्लाम ने अनोखा तरीका तो हमें और आपको दिया है। तो हर औलाद के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने बाप को बाप बाद मरने के समझता है तो उनकी खिदमत अंजाम देते रहे जब तक कि वो दुनिया में है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।